ترکی کی تاریخ، حال اور قومی ورثہ۔ ترکی جو یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے، اپنی قدیم تاریخ اور ورثے کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ ملک اپنی مشرقی اور مغربی روایات کے ملاپ کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جس نے اسے ایک دلکش اور متحرک معاشرہ بنا دیا ہے۔ یہاں کی تاریخ، موجودہ حالات اور قومی علامات اس کی شناخت کو واضح کرتی ہیں۔ تاریخی جائزہ۔ ترکی کی تاریخ قدیم زمانے سے جڑی ہوئی ہے۔ اناطولیہ جو ترکی کا مرکزی علاقہ ہے، ایک اہم ثقافتی اور تجارتی راستہ رہا ہے، کیونکہ یہ مشرق و مغرب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ 1200 قبل مسیح کے قریب ہٹی قوم نے یہاں ترقی کی اور ان کی دارالحکومت کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ کلاسیکی دور کے دوران اناطولیہ میں یونانی شہر ریاستوں کا قیام ہوا۔ یہ علاقہ فارسی سلطنت کا حصہ تھا، یہاں تک کہ 4 صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم نے یہاں فتح حاصل کی اور یونانی ثقافت کی جھلک یہاں دیکھنے کو ملی۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد اناطولیہ مختلف سلطنتوں کے زیر اقتدار آ گیا۔ 129 قبل مسیح میں زیادہ تر اناطولیہ رومی سلطنت کا حصہ بن گیا، جو بعد میں مشرقی رومی یا بازنطینی سلطنت کے اہم اکائی بن گیا۔ اس دور میں قسطنطنیہ، جو کہ موجودہ استنبول ہے، اس کو 330 عیسوی میں رومی شہنشاہ نے دارالحکومت بنایا اور یہ دنیا کی سب سے اہم ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی مراکز میں شامل ہو گیا۔ 11ویں صدی میں سلجوق ترکوں کی آمد نے اس علاقے کی تاریخ میں ایک نیا موڑ لایا۔ 1071 کی جنگ میں سلجوقوں نے بازنطینی فوج کو شکست دی، جس کے بعد ترک اناطولیہ میں مستقل طور پر آباد ہونے لگے۔ سلجوق سلطنت کے زوال کے بعد عثمانی ترکوں نے 13ویں صدی کے آخر میں ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمانی سلطنت کئی صدیوں تک دنیا کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک رہی، جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے حصوں پر محیط تھی۔ عثمانی دور میں ترکی ثقافتی، عالمی اور تعمیراتی لحاظ سے بے پناہ ترقی کی۔ 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو عالمی طاقت بنا دیا۔ تاہم 19ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ کمزور ہونے لگی، جس کے نتیجے میں یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم ہو گئی۔ جدید ترکی کی بنیاد۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد 1923 میں مصطفیٰ کمال آتا ترک نے جدید جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ملک میں خلافت کا خاتمہ کیا، سیکولر آئین کا نفاذ کیا اور زبان و ثقافت میں مغربی رنگ شامل کرنے کی کوشش کی۔ ان اصلاحات نے ترکی کو ایک جدید اور ترقی پسند ریاست میں تبدیل کر دیا۔ آج کا ترکی ایک اہم علاقائی طاقت اور عالمی سطح پر ایک اہم ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت انقرہ ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر استنبول ہے، جو ترکی کا تجارتی، ثقافتی اور تاریخی مرکز بھی ہے۔ ترکی کی معیشت متنوع ہے، جس میں زیارت، صنعت، سیاحت اور خدمات کے شعبے شامل ہیں۔ ترکی کی جغرافیائی میں پہاڑ، میدانی علاقے، ساحلی علاقے اور جنگلات شامل ہیں۔ یہاں کے مشہور استنبول کی تاریخی عمارات جیسے آیا صوفیہ اور نیلی مسجد دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ترکی کی سیاست میں جمہوریہ کے اقدام کے بعد مختلف نشیب و فراز آئے اور حالیہ برسوں میں سیاست میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا۔ ترکی کی موجودہ حکومت ایک صدارتی نظام کے تحت کام کرتی ہے اور رجب طیب اردگان ملک کے صدر ہیں۔ ترکی کا قومی پرچم تاریخ اور ثقافتی ورثے کی علامت ہے اور اسے بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ترکی کا قومی ترانہ استقلال مارشی ہے، جس کا مطلب ہے آزادی کا مارچ، اور یہ 1921 میں لکھا گیا۔ ترکی زبان ترک قوم کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ترکی میں سال بھر مختلف تہوار اور ثقافتی تقریبات منائی جاتی ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مذہبی اہمیت کے حامل ہیں، جبکہ 29 اکتوبر کو یوم جمہوریہ بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس دن مصطفیٰ کمال آتا ترک کی قیادت میں جمہوریہ ترکی کا اعلان کیا گیا۔ ترکی کی تاریخ ایک قدیم ورثے سے جڑی ہوئی ہے، جو مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کا گہوارہ ہے۔ آج کی ترکی ایک جدید اور متحرک ملک ہے۔ قومی پرچم، ترانہ، کھانے اور موسیقی ترکی ثقافتی شناخت کا حصہ ہیں، جبکہ اس کی تاریخی عمارات اور خوبصورت مقامات دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ترکی اپنے ماضی کی شاندار تاریخ اور حال کے متحرک کردار کے ساتھ ایک ایسا ملک ہے جو مغرب اور مشرق کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پرانی روایات اور جدیدیت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔